اس سے پہلے رکوع میں یہ بات چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس لوٹے بنی اسرائیل کی طرف تورات لے کر، تو بنی اسرائیل کو دیکھا کہ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، سر کے بالوں کو کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اتخذوا العجل، بچھڑے کو ٹھہرا لیا تھا یعنی معبود ٹھہرا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، عن قریب ان کے رب کی طرف سے ان پر اللہ کا غضب پہنچے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا میں بھی ذلت، یعنی جنہوں نے شرک کیا ہم سزا دیے بغیر ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو پکڑیں گے، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم جھوٹ گھڑنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی شرک، جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہیں نا، کہ اللہ گویا، کیونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اللہ نے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ لیکن آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جو توبہ نہ کریں۔ والذین عملوا السیئات، جن لوگوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا، لیکن اس کے بعد توبہ کر لی۔ یعنی اصولی طور پر پہلی جو آیت ہے نا، اس میں اللہ نے سزا بیان کی ہے مشرک کی، اور آگے اللہ نے استثناء کیا کہ جو توبہ کر لیں گے، ثم تابوا من بعدها، اس کے بعد یعنی گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وآمنوا، اور ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئیں کا مطلب شرک سے توبہ کر کے دوبارہ توحید کے راستے پر قائم ہو جائیں۔ ان ربک من بعدها، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس کے بعد کا مطلب اس توبہ کے بعد۔ تو یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے آپشن ہے، کتنا بڑا آپشن ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ نے سزا بیان کی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، لیکن پھر اللہ نے مستثنیٰ کر دیا کہ جو ان میں سچی توبہ کر لے گا وہ سزا سے بری ہے۔ تو سامری جادوگر نے توبہ نہیں کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر بد دعا دی۔ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس۔ سامری جو تھا نا، جس نے یہ بچھڑا بنایا تھا، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی ہے۔ اب ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی تھی۔ جب سامری سے پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو نے قال فما خطبک یا سامری، دیکھیں قوم نے جب بچھڑے کی عبادت کی ہے تو وہ تو گڑ گڑانے لگی، اور حکم نازل ہوا کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ قتل کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے عبادت کی ہے، تو بس اللہ توبہ قبول کر لے گا، یعنی آخرت میں اب سزا نہیں ملے گی، دنیا کی سزا تو ہوگی۔ اب وہ قتل کیا یا نہیں کیا اس سے روایتیں خاموش ہیں، ہو سکتا ہے قتل کیا ہو سکتا ہے اللہ نے، جب بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو قتل کے لیے تیار کر دیا تو اللہ نے معاف کر دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ بھئی قتل بھی نہ کیا ہو۔ لیکن سامری کا جو معاملہ تھا، جو اس کا بانی تھا، جس نے بچھڑا بنایا تھا، حضرت موسیٰ نے جب اس سے پوچھا ما خطبک یا سامری، تو نے یہ کیا ہے، یعنی سارے شرک پر ڈالنے والا تو ہے نا، تو اس نے کیا کہا بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ بھئی میرے دل میں ایک بات آئی تھی اور جبریل کے گھوڑوں کی ٹاپ جہاں تھی وہاں سے میں نے مٹی لی اور یہ کیا اور یہ کیا اور ایسے میں نے بنا دیا، میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی۔ تو آگے قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سامری کو بد دعا دی، قال فاذهب، دفع ہو جا یہاں سے، فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، پوری زندگی تو یہ کہتا رہے گا مجھے چھوؤ نہیں۔ کوئی کوڑ کی بیماری لگ جائے گی جس کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ بیماری ایسی ہوتی تھی کہ جو اس کے قریب جاتا اس کو بھی لگ جاتی، تو دور بھاگتا رہے گا لوگوں سے، لوگ بھی بھگاتے رہیں گے تجھے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور تیرا ایک وقت مقرر ہے جس کی اللہ کبھی مخالفت نہیں کرے گا، وہ وقت مقرر یہی ہے کہ موت کا جب وقت آئے گا اس میں تیرے لیے الگ سزا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ چونکہ سامری کو بد دعا دے چکے تھے، اس بد دعا کی وجہ سے سامری سے توبہ کی توفیق چھن گئی، اور وہ ساری زندگی دنیا میں بھی ذلت، جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، کوڑ یا برس کی بیماری، یہ کوئی ایسی خطرناک بیماری کہ لوگ اس کے قریب ہی نہیں جا سکے، اور موت کے بعد جو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے جو مشرک کو دیا جائے گا، یہ سارا عذاب اس کے لیے مقدر ہوا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامری کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اللہ نے اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بد دعا کروائی گئی اس کے لیے۔ لیکن عام قاعدہ اللہ کا یہی ہے، جو لوگ نیک عمل، جو لوگ برا عمل کریں گے پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدھا لغفور الرحیم۔ اچھا، یہاں علماء یعنی ایک آیت قرآن سے، اس آیت سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ دیکھیں یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ گناہ کرتے ہوئے یہ ڈرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ گناہ کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ توبہ کر لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ بعض دفعہ توبہ کی توفیق نہیں ملتی انسان کو، دل ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے سامری بھی تو توبہ کر سکتا تھا نا، لیکن توبہ کرنے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دے دی۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے دل سخت ہو گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ بد دعا نہ دیتے، اللہ ہی اس کے دل پہ مہر لگا دیتا۔ جیسے فرعون نے جب توبہ نہیں کی تو آخری وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے کیا بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ فرعون کے دل پر ایسی مہر لگا دے کہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے، یہ فرعون توبہ کرے گا اللہ سب معاف کر دے گا، تو یہ تو اتنے بڑے جرائم کر کے دنیا سے جا رہا ہے، اتنے ہزاروں بچوں کو قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو جلالی شان تھی اور جو آپ کی ایک جلال تھا آپ کی طبیعت میں، اس جلال نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے۔ تو بعض دفعہ بد دعا لگ جاتی ہے کسی کی، اور بعض دفعہ اللہ ہی توبہ کی توفیق سلب کر لیتا ہے، اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، نارمل حالت میں آئے، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، تو آپ نے تختیوں کو دوبارہ جا کے اٹھایا۔ دیکھیں میں جب یہ آیتیں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ دین اسلام اور اللہ کا دین کیسا نیچرل ہے، فطرت ہے، فطری مذہب ہے۔ یعنی سب چیزیں ہو رہی ہیں، غصہ بھی ہو رہا ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے۔ یہ جو آج کل کچھ لوگ دیندار بن کے ایک الگ سے ہی ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ایک الگ ہی ان کی نیچر بن جاتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ معاشرے کے فرد ہی نہیں ہے، کوئی اور ہی دنیا کی مخلوق ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ حقیقی دین کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ جہاں بھی آپ ایک پریکٹیکل لائف میں زندگی گزاریں گے، نیچرل لائف ہوگی آپ کی، اس میں خوشیاں بھی ہوں گی، غم بھی ہوں گے، غصے بھی ہوں گے، مار دھاڑ بھی ہوگی، چیخ و پکار بھی ہوگی، خوش مزاجی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ تو ہم تمام پیغمبروں کی سیرت میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں واپس آئے ہیں، قوم الٹے کام کر رہی ہے، غضبناک ہو رہے ہیں، تختیاں ایک طرف رکھ رہے ہیں، اور پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تو آپ کو ندامت بھی ہوئی کہ بھئی میں نے کیا کیا، پھر جا کے تختیاں واپس اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کی علامت ہے کہ یہ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ اخذ الالواح، موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو اٹھایا، وفی نسختہا، اللہ فرماتے ہیں اس کے نسخے میں، یہ نسخہ کا مطلب جو لکھی ہوئی تحریر ہے اس میں کیا تھا، ہدن، ہدایت تھی، گائیڈنس تھی، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا گیا تھا، ورحمتن، اور رحمت تھی، ظاہر ہے اس پر عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی۔ کس کے لیے رحمت تھی؟ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ رہب یرہبو کا معنی خوف زدہ ہونا، ڈرنا، اسی سے راہب نکلا ہے۔ عیسائیوں میں جو راہب ہوا کرتے تھے نا، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے تھے بیٹھ کے، تو یعنی یوں کہا جاتا تھا دنیا سے بے رغبتی ہے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ تو جن کے دل میں بھی اللہ کا خوف تھا ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت۔ قرآن اپنے بارے میں بھی یہی کہتا ہے ھدی للمتقین، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملے گی اس سے، ان لوگوں کو ملے گی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ تو یہاں تورات کے بارے میں بھی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانی ہدایات سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی طرف میلان ہے۔ جو چاہتے ہی نہیں ہے ہدایت، ان کو آسمانی کتابوں سے ہدایت نہیں ملتی۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بھی بد دعا دے دی اور بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہو گئی، اور بچھڑے کی جنہوں نے عبادت کی تھی ان کو یا تو قتل کر دیا گیا یا بغیر قتل کے چھوڑ دیا گیا، یعنی حالات جب معمول پہ آ گئے،
تو اب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا بھئی اب تم یہ جو تورات ہے اس پر عمل کرو. اب ظاہر ہے اس تورات میں احکام تھے مشکل، اور بنی اسرائیل کی نالائقیاں مشہور تھیں، تو کچھ نہ کچھ تو مشکل احکام ضرور تھے. یعنی سارے احکام مشکل نہیں ہوتے، لیکن کچھ احکام تو ایسے ہوتے ہیں جو ان کے کلچر کے اور ان کی روایات کے اگینسٹ جا رہے تھے، ان کی خواہشات کے اگینسٹ. تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے تورات لے کر آئے ہو، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی اللہ نے دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمیں سیدھے راستہ دکھانے کے لیے اپنی طرف سے اللہ کی طرف کچھ منسوب کر دیا ہو. یعنی بڑی نالائقی کی بات کی انہوں نے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم کیسی بات کر رہی ہے. خیر جی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتایا کہ ان نالائقوں کی تسلی کے لیے آپ یہ کریں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنا کے لے جائیں. لوگوں نے ہی کہا کہ ہمارے اندر سے کچھ لوگ جائیں گے کوہ طور پر، اور وہ اللہ کا کلام براہ راست سنیں گے کہ اللہ انہیں یہ بتائے گا کہ واقعی میں نے یہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، تاکہ ان کا کوئی اطمینان ہو جائے. تو حضرت موسیٰ نے قوم کی پیشکش مان لی اور اللہ نے بھی پرمیشن دے دی آپ کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلیکٹڈ 70 لوگ قوم سے منتخب کیے. وہ بڑے بڑے لوگ تھے جن کی بات قوم سنتی تھی، تاکہ یہ آ کے گواہی دیں گے تو قوم جو ہے وہ یقین کر لے گی. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے ہمارے وقت مقرر کے لیے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا کوہ طور پہ آنا فلاں وقت میں، تو اس وقت کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے. اب یہاں قرآن میں واقعہ درمیان میں حذف ہے، دوسرے مقام پہ اس کی تفصیل ہے کہ وہ 70 آدمی جب گئے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، ان کو بتایا میں نے آپ کو تورات دی ہے. ان 70 لوگوں نے یہ بات سنی، تو پھر یہ کلام سنا تو 70 کے 70 کمبخت کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن. اے موسیٰ، یہ جو ندا آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لہذا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں. دیکھیں، جس نے ایمان لانا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک معجزہ بھی کافی ہوتا ہے. یعنی ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس نے نہیں لانا ہوتا اس کو تو آپ جتنے دلائل دکھاتے چلے جائیں گے وہ اس کو اطمینان نہیں ہوگا. تو جن کی طبیعت میں ہی مرض ہے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کر آتے. تو یہ کیا کہنے لگے، ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم یقین نہیں کریں گے. جب آپ نے اللہ کا کلام سنوا دیا تو اللہ دکھاتے کیوں نہیں ہیں ہم کو؟ آپ اللہ کو غضب آیا، اور کیا ہے فلما اخذتهم الرجفہ، ایک کپاہٹ نے ان کو پکڑ لیا. دوسرے مقام پہ ہے صاعقہ، بجلی کی کڑکنے. تو دونوں چیزیں ساتھ ہوئی تھیں، بجلی بھی کڑکی تھی، اور یعنی جو بھی آسمانی آفت آ سکتی تھی ان کے اوپر آئی. بجلی بھی کڑکی، زلزلہ بھی آیا، جس سے یہ ہلاک ہو گئے. اب جب 70 کے 70 بندے ہلاک ہو کے مر گئے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو اللہ نے ان کو سزا دی ہے، بالکل برحق سزا دی ہے، لیکن یہ تو میرے لیے اور بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی. اس لیے کہ جب میں واپس جاؤں گا قوم کے پاس تو قوم کیا کہے گی؟ میں کہوں گا کہ وہ 70 آدمی اللہ نے مار دیے، تو میری بات پر قوم یقین کیسے کرے گی؟ جو قوم میری تورات میں شک کر رہی ہے وہ اس بات پہ کیسے یقین کرے گی یہ گواہ مر گئے ہیں؟ تو یہ تو اور میرے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گئی یہ چیز. اس لیے موسیٰ علیہ السلام، یعنی وہ ظاہر ہے جب وہ واپس جائیں گے اور قوم کہے گی کہ بھئی وہ گواہ کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے تورات دیتے ہوئے، اللہ کو دیکھا ہے یا اللہ سے بات، اللہ کا کلام سنا ہے، وہ قوم کہاں ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے وہ مر گئے. تو وہ کہیں گے یہ تو آپ نے ان کو خود سے مارا ہے ان کو، تاکہ معاذ اللہ نقل کفر آپ کے پاس جو ہے اپنے تورات کے برحق ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، اور جو گواہ تھے وہ آپ نے مار دیے معاذ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ سے اب دعا مانگنے لگے، ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ تو اگر چاہتا تو پہلے ہی ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور مجھے بھی. یعنی میں یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے پتہ ہے تو نے ان کو بطور سزا کے ہلاک کیا، یہ میں جانتا ہوں. تیری نیت مجھے آزمائش میں ڈالنے کی نہیں ہے، تیری نیت یہ نہیں ہے کہ گواہی مر جائیں، تیری نیت تو یہی ہے کہ یہ بطور سزا کے. کیونکہ اگر تیری نیت
بطور سزا کے ہلاک کرنے کی نہ ہوتی، طبعی موت دینا ہوتی، تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی موت دے سکتا تھا، ان گواہوں کو بھی اور مجھے بھی، تاکہ ہم اس فتنے میں پڑتے ہی نہیں۔ طبعی موت کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ بھی مر جاتے، میں بھی دنیا سے چلا جاتا، تو موت اور زندگی تو ایک نارمل روٹین کا حصہ ہے۔ اب جو تو نے ان کو موت دی ہے نا، یہ موت دینا اس کی علامت ہے بطور سزا کہ تو نے ان کو موت دی ہے، یہ میں جانتا ہوں، یعنی مجھے تیرے حکم پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ تیری حکمت اپنی جگہ درست ہے، سزا کے طور پہ تو ان کو موت دے رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، بما فعل السفہاء منا، ہم میں چند بیوقوف لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ہم سب کو، اے اللہ تو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی ہلاک کا مطلب یہ ہے کہ میں جب جاؤں گا تو لوگ مجھے بھی ملامت کریں گے، ہارون علیہ السلام کو بھی، ہم تو فتنے میں آ جائیں گے۔ اس فتنے کو ہلاکت سے تعبیر کی ہے۔ ہم تو اپنی پوری قوم کی مخالفت سوائے چند لوگوں کے، قوم میں زیادہ تر تو نالائق لوگ ہیں، یہ تو میں ہلاک ہو رہا ہوں، تو یہ ہلاک نہیں ہو رہے، یعنی تو گویا ان بے وقوفوں کو ایسی سزا دے رہا ہے جس میں مر یہ رہے ہیں لیکن معنوی طور پر ہلاکت میری ہو رہی ہے۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اس اشکال کا جواب دیا کہ اللہ میں تجھ پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ اعتراض تو بنتا ہے نا کہ یہ تو میرا ہی الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ اس آیت کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ 70 کے 70 ہلاک ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایایا، اے اللہ تو چاہتا تو مجھے بھی اور ان کو بھی پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ یعنی یہ مختصر کلام ہے لیکن اس کے اندر بہت سے جملے محذوف ہیں۔ یعنی تو چاہتا تو ہمیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا، جو کہ ایک طبعی موت ہوتی، تو وہ موت بطور سزا کے نہیں ہوتی، لیکن تو نے ہمیں پہلے ہلاک نہیں کیا، اب تو ان کو ہلاک کر رہا ہے، یہ اس کی علامت ہے تو نے بطور سزا کے ہلاک کیا ہے، تو تیرا یہ عمل بالکل درست ہے، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے۔ لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، تیری حکمت اپنی جگہ، تو نے ظلم نہیں کیا، لیکن اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے حقیقت میں۔ یعنی نتیجے کے لحاظ سے تو چند بے وقوفوں کی غلطی کی وجہ سے یہ ہلاک نہیں ہو رہے، میں ہلاک ہو رہا ہوں، ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ایمان والے ہلاک ہو رہے ہیں، میں اور ہارون ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یعنی واضح طور پہ اللہ سے ریکویسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں نا، ڈر بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کہے گا اے موسیٰ تو میرے حکم پہ اعتراض کرتا ہے، اس لیے گول مول بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کھل کے بات نہیں کر رہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ان ہی الا فتنتک، اللہ یہ تیری آزمائش ہے اور ہم سب کے لیے آزمائش ہے، تو نے جو کچھ کیا ہے یہ تیری آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، اس آزمائش کے ذریعے تو جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا۔ یعنی اور بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اب کہ بھئی گواہی مر گئے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہے گا تو سیدھے راستے پہ چلا لے گا۔ بہت سے لوگ ہوں گے جو اس فتنے کے بعد میری بات پر اور یقین کر لیں گے کہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ 70 گواہ مر گئے، تو یقیناً ان گواہوں کی نالائقی تھی جس کی وجہ سے وہ مرے ہیں۔ تو اللہ یہ آزمائش تو ہے، اس میں کچھ لوگ تو سیدھے راستے پہ چلیں گے اور کچھ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب تیری مرضی، تو نے کیا کرنا ہے، یعنی میں نے تو اپنا پیغام ہے اللہ تجھ تک گول مول طریقے سے پہنچا دیا ہے کہ یعنی گویا موسیٰ علیہ السلام صاف طور پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی ہلاک ہم ہی ہو رہے ہیں اللہ، نتیجے کے طور پہ نا جو رزلٹ نکل رہا ہے اللہ وہ یہی نکل رہا ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے۔ اب انت ولینا، لیکن تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو زبردست مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ شاید ان 70 کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ جو انہوں نے جرم کیا تو اللہ سب کی مغفرت کر دے، لیکن صراحتاً نہیں کہہ رہے کیونکہ ڈر بھی رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آ جائے، کہ اللہ کہے گا ان نالائقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہو۔ تو گول مول طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ایک اصول اور ضابطوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ہمارا دوست ہے، فاغفر لنا، تو ہم سب کی مغفرت کر دے، وارحمنا، ہم سب پر رحم کر، تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ تو پھر قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے اللہ نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے تمہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ یہ جا کے گواہی دے سکیں کہ ہم نے واقعی کلام سنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دوسرے مقام پر ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام مزید دعا مانگ رہے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اچھی زندگی لکھ دے، پاکیزہ زندگی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہادہ یہاں ہودنا تھا، اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف مائل ہونا۔ اے اللہ ہم تیری طرف مائل ہوتے ہیں،
قال عذابی، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہتا ہوں، جیسے کہ میں نے ان کو عذاب دے دیا تو جس کو میں چاہوں گا عذاب پہنچے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن قاعدہ میرا یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے۔ یعنی اللہ نے ایک اپنا اصول بیان کر دیا کہ میں ٹھیک ہے عذاب دیتا ہوں جب چاہتا ہوں بندوں کو، اس کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، لیکن رحمت میری ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی، جیسے کہ اس موقع پر بھی آپ کی دعا قبول ہوگی اور ان کو میں زندہ کر دوں گا۔ تو رحمت کا اصول یہ ہے کہ وہ جب کسی بندے پر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس بندے کا رحمت کا مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رحمت کا مستحق نہیں بھی ہو تو میں کر دیتا ہوں، لیکن عذاب میں بغیر وجہ کے نہیں دیتا۔ تو ان 70 لوگوں کو جو میں نے عذاب دیا ہے وہ بغیر وجہ کے نہیں، ان کا جرم تھا اس وجہ سے دیا ہے، لیکن اب جو ان پر رحمت ہونے والی ہے، ان کو میں سب کو زندہ کر رہا ہوں، اس رحمت کا کوئی سبب ضروری نہیں ہے، وہ میں ارحم الراحمین ہوں، آپ کو بھی فتنوں سے بچاؤں گا، ان کو بھی اور آگے بنی اسرائیل کو بھی۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر ایک کو شامل ہے، لیکن خاص طور پر جو میری رحمت ہوا کرے گی وہ اس طرح نہیں ہوگی، وہ خاص لوگوں پہ ہوا کرے گی جس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یعنی میری رحمت سے ٹھیک ہے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گنہگار مسلمان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن میں اپنی خصوصی رحمت لکھوں گا ان لوگوں پر جو یہ والے اعمال کریں گے جن کا آگے تذکرہ آ رہا ہے۔ یعنی قرآن اس کا بھی خیال کر رہا ہے نا کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل سے ہی پیچھے ہو جائیں کہ اللہ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے، جو مرضی کرتے چلو۔ تو اللہ نے بتایا کہ شامل ہر ایک کو ہے، لیکن جو میری خصوصی رحمتیں ہوا کریں گی وہ مخصوص لوگوں پر ہوں گی، جو جنت کی صورت میں رحمت ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا، میں اپنی رحمت کو لکھوں گا، یہاں رحمت سے مراد خصوصی رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تقوی اور زکوٰۃ، اس سے دو عمل مراد نہیں ہے بلکہ یہ علامات ہیں، نمونے کے طور پہ بیان کیا۔ تقوی دل کے اعمال اور زکوٰۃ جسم کے اعمال، تو یعنی جو اپنے باطن کو بھی درست کر لیں اور اپنے ظاہری اعمال کو بھی درست کر لیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، میں اپنی خصوصی رحمت انہی کے لیے لکھوں گا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اب دیکھیں بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی، موسیٰ علیہ السلام سے کلام چل رہا ہے، لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے، وہ اللہ درمیان میں اپنا کلام ایڈ کر کے اس واقعے سے ہٹ جاتے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے قرآن میں۔ اب قرآن موسیٰ علیہ السلام سے کے واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اس نبی کی امت کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ قاعدہ تو میرا بنی اسرائیل کے لیے بھی وہی ہے جو اہل اسلام کے لیے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا، الذین یتبعون الرسول، جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں، النبی، جو نبی بھی ہیں، الامی، جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کو فالو کرتے ہیں، میں ان کے لیے یہ رحمت لکھوں گا۔ تو گویا اب یہ اللہ حضرت موسیٰ سے جو کلام چل رہا تھا نا، وہ کلام سے ہٹ کے اللہ اپنا کلام درمیان میں ایک نیا واقعہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل سے جو ہے وہ کلام کو تجاوز کر کے اور بنی اسرائیل سے کلام کو ہٹا کر اس امت کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے تاکہ اس امت کے لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، ان کے دل متوجہ ہو جائیں کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس واقعے میں الجھ کے نہ رہ جاؤ، بلکہ اب یہ سب تمہارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نالائقی کر رہے تھے، تم نالائقی نہ کرو۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کلیم اللہ دیے تھے، تو تمہیں بھی تو ایک رسول امی دیے ہیں، تو ان پر ایمان لے کر آؤ۔ تو قرآن درمیان میں چند آیتیں یہ اللہ کے دوبارہ بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف جائے گا۔ الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک رسول کو فالو کرتے ہیں، النبی، جو نبی ہیں، الامی، جو امی ہے۔ دیکھیں رسول اور نبی میں کیا فرق ہے، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، جو راجح قول ہے جس پر ہر طرح کے دلائل منطبق ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی تو اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو، اللہ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو منتخب کیا ہو، اور رسول کہتے ہیں وہ نبی جس کو مخصوص شریعت دی گئی ہو، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو الگ شریعت دی گئی۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ بہت ساری چیزوں میں توراتی کے پابند تھے، لیکن مستقل شریعت بھی دی گئی ان کو۔ ہمارے نبی کو الگ شریعت دی گئی۔
چاہے الگ کتاب نازل ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے, شریعت الگ ہونی چاہیے, تو اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی کا مطلب شریعت الگ دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو, کتاب دی گئی ہو یا نہیں دی گئی ہو, بس جن کو بھی اللہ نے اپنا کلام وحی کی صورت میں نازل کیا اور بندوں میں منتخب کیا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, ان کو نبی کہا جاتا ہے. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی, کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اتباع کرتے ہیں ایک رسول کی جو کہ نبی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ کلام الٹ ہوتا نا کہ یہ لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے نبی کی جو کہ رسول ہو, رسول ہے, پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کو فالو کر رہے ہیں اور وہ نبی رسول بھی ہیں. لیکن جب پہلے رسول کہہ دیا تو اب نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے, کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہی ہے. یہ ایک اشکال ہوتا ہے. الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں ایک رسول کو جو کہ نبی ہیں. میرا خیال ہے اشکال سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رسول کے بعد نبی کہنے کی کیا ضرورت ہے. نبی کے بعد تو رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو نبی ہیں عام نبی نہیں ہے بلکہ وہ نبی ہے جو کہ رسول بھی ہیں. لیکن یہاں معاملہ ہو رہا ہے الٹا کہ رسول ہیں جو کہ نبی ہے, حالانکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ رسول پیغمبروں میں بھی ہوتے ہیں, اور یعنی رسول کا جو اطلاق ہے نا قرآن میں, رسول کا لفظ وہ پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. نبی کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. تو یہاں رسول کے لفظ میں اس بات کا احتمال تھا کہ اس رسول سے بشر مراد ہیں یا فرشتہ مراد ہے, تو نبی کے لفظ نے اس احتمال کو ختم کر دیا کہ وہ والے رسول جو نبی ہیں جو صرف بشر میں انسانوں میں ہوتے ہیں. تو ہم کسی فرشتے پر ایمان لانے کی بات نہیں کر رہے, جبریل ہماری مراد نہیں ہے, ہماری مراد وہ جو تمہارے درمیان انسان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں, یہ تو عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں میری رحمت انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ایسے رسول کو فالو کرتے ہیں جو نبی ہیں, جو انسانوں کی طرح کے انسان ہیں, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے.